بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پہلی جلد سے 14ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلی سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی پہلی جلد 14ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی مہینے کی 7ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، ولایت اور ولایت کا ذکر نکلا۔ ولایت بکسر الواو، واو کے کسرے کے ساتھ، ولایت واو کے فتحے کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ۔ فرمایا کہ شیخ کے لیے ولایت بفتح واو بھی ہوتی ہے اور ولایت بکسر واو بھی، یعنی شیخ کے لیے ولایت اور ولایت دونوں بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سلطان المشائخ ولایت اور ولایت کا معنی خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ولایت تو یہ ہے کہ جب تائب ہوتا ہے اور طاعت کرتا ہے تو اس طاعت سے بڑا ذوق پاتا ہے اور ممکن ہے کہ مریدوں کو خدا تک پہنچا دے اور طریقت کے آداب سکھائے۔ جب تائب ہوتا ہے اور طاعت کرتا ہے تو اس طاعت سے بڑا ذوق پاتا ہے اور ممکن ہے کہ مریدوں کو خدا تک پہنچا دے اور طریقت کے آداب سکھائے۔ غرض ہے کہ جو کچھ اس کے یعنی شیخ کے اور خلقت کے درمیان ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ جو شیخ اور مخلوق کے درمیان ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے اور حق تعالی کے درمیان ہے، جو کچھ شیخ کے اور اللہ تعالی کے درمیان ہے وہ ولایت ہے، اور وہ خاص محبت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ خاص محبت ہے جو شیخ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ جب شیخ دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ولایت اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ شیخ دنیا سے انتقال کرتا ہے، جو ولایت ہے یعنی خاص محبت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مگر ولایت یعنی وہ کہ شیخ اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے، جس کو چاہے دے جاتا ہے، جسے چاہے دے کر چلے جاتے ہیں۔ اپنی پسند کے آدمی کو دے کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو بھی جائز ہے، یعنی شیخ کسی کو نہ دے تو بھی جائز ہے، کیونکہ حق عز و جل اس ولایت کو کسی دوسرے کو عطا کر دیتا ہے۔ ولایت کو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو عطا کر دیتا ہے، لیکن ولایت جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے، لیکن جو ولایت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے ایک مرید کو کسی بزرگ کے پاس بھیجا اور معلوم کرایا کہ رات کو بساط عالم میں کیا گزرے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کسی بزرگ کے پاس بھیجا اور معلوم کرایا کہ رات کو عالم میں کیا گزری۔ انہوں نے جواب کہلوایا کہ رات کو شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ العزیز نے مسجد مہنہ میں انتقال کیا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر کا تذکرہ ہم نے سنا، بہت بڑی شخصیت تصوف کی دنیا میں گزری اور محبوب الہی نے
حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا بار بار حوالہ دیا۔ رات کو بساط عالم پہ کیا گزری تھی، انہوں نے جواب دیا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے مسجد مہنا میں انتقال کیا، مہنا ایک جگہ کا نام ہے، انتقال کیا۔ ان بزرگ نے پھر کسی کو بھیجا اور پوچھوایا کہ ان کی ولایت کس کو دی گئی، ان سے کہا، پوچھوایا کہ ان کی ولایت کس کو دی گئی۔ انہوں نے جواب دیا اس کی مجھے خبر نہیں ہے، جو کچھ معلوم تھا وہ بتا دیا۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ولایت شمس العارفین علیہ الرحمت والغفران کو دی گئی ہے۔ رات ہی کو وہ شمس العارفین کے دروازے پہ پہنچے۔ شمس العارفین نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، شمس العارفین نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان سے فرمایا، حق تعالیٰ کے اتنے سارے شمس العارفین ہیں، کیا خبر کن شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے۔ شمس العارفین کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے شمس العارفین ہیں، نہ جانے کون سے شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے۔ اولیاء کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے اسرار کو چھپایا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصہ سنایا، جو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بھائی تھے۔ ارشاد ہوا کہ جب وہ تعلیم و تحصیل کے لیے مدرس کے پاس گئے تو استاد نے پوچھا، نجیب الدین متوکل تم ہی ہو؟ استاد کے پاس گئے، نجیب الدین متوکل سے پوچھا کہ اے نجیب الدین متوکل تم ہی ہو؟ نجیب الدین، انہوں نے جواب دیا، میں نجیب الدین متعاقل ہوں، متوکل توکل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں نجیب الدین متعاقل ہوں، توکل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد استاد نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ظاہری بھائی ہوں، مانوی بھائی کون ہو سکتا ہے؟ میں شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کا ظاہری بھائی ہوں، مانوی بھائی کون ہو سکتا ہے؟ یہ عاجزی انکساری ایسی ہوا کرتی تھی اللہ والوں کی کہ کہتے ہیں متوکل کون ہو سکتا ہے؟ نجیب فرید الدین شیخ الاسلام اپنے بڑے بھائی کا، شیخ الاسلام کا ادب کس طرح فرماتے ہیں کہ ان کا ظاہری بھائی تو ہوں، مانوی بھائی کون ہو سکتا ہے؟ پھر اصحاب نعمت کی بخششوں کا ذکر نکلا۔ وہ خدمت کرنے والوں پر بڑی نظر عنایت رکھتے ہیں، خدمت کرنے والوں پر اصحاب بخشش بڑی نظر عنایت رکھتے ہیں۔ اسی درمیان فرمایا کہ خواجہ تھے صاحب نعمت و ہمت، کبھی قاضی عین القضات علیہ الرحمت والغفران کے پاس خرچ بھیجا کرتے تھے۔ قاضی عین القضات بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ قاضی عین القضات کی تمہیدات، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ اس تمہیدات کی خواجہ خواجگاں خواجہ بندہ نواز کے سدراز نے فارسی میں شرح فرمائی۔ پھر اس کے بعد جد امجد خواجہ خواجگاں خواجہ امین الدین اعلیٰ معشوق ربانی کے خلیفہ خاص حضرت میران جی خدا نما نے تمہیدات کی، جو کتاب فارسی میں خواجہ بندہ نواز نے شرح کی، اس شرح کی شرح دکنی زبان کا پہلا ترجمہ حضرت میران جی خدا نما نے کیا تھا۔ بہرحال قاضی عین القضات کے پاس خرچ بھیجا کرتے تھے۔ شاید قاضی عین القضات علیہ الرحمٰ نے کبھی کسی اور دوسرے سے فرمائش کی اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ یعنی قاضی عین القضات نے
جو ہمیشہ بھیجا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر دوسرے سے فرمائش کی، اپنی ضرورت پوری کی۔ ان خواجہ نے سنا تو آزردہ خاطر ہوئے۔ جب وہ بزرگ نے سنا آزردہ خاطر ہوئے اور عین القضات سے اپنی ناراضگی کہلوائی کہ کسی دوسرے سے کوئی چیز لی، مجھے یہ دولت کیوں نہ عطا ہوئی؟ آپ کسی دوسرے سے لیے، مجھے خدمت کا موقع کیوں نہ ملا؟ عین القضات نے ان کو لکھا کہ اس بات کے لیے رنج نہ کیجیے، اس بات کے لیے رنج نہ کیجیے، اجازت دیجیے تاکہ دوسروں کو بھی دولت ملے۔ اس بات کے لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں، رنج نہ کریں، اور آپ اجازت دیجیے کہ دوسروں کو بھی خدمت کا موقع ملے، اور ان لوگوں میں سے نہ بنے، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیے جن میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ بولے ان لوگوں میں سے مت بنیے جنہوں نے یہ کہا اے اللہ صرف مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ان کے علاوہ کسی دوسرے پہ رحم نہ کر۔ اور ان لوگوں میں سے بھی نہ بنیے جن میں سے ایک نے کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ اے باغباں آ اور باغ کا دروازہ کھول دے، اے باغباں آ اور باغ کا دروازہ کھول دے، جب میں اور میرا محبوب اندر آ جائیں، جب میں اور میرا محبوب اندر آ جائیں تو دروازہ بند کر دے، ایسا نہ کرے۔ پھر آگے حضرت خواجہ امیر حسن اعلی سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی روز میر چھجو راقب الحروف امیر حسن اعلی سجزی کا بھتیجا مرید ہوئے اور بیعت کی، اور اس کا بھائی یعنی میر چھجو کا بھائی شمس الدین محلوق ہوا، سر منڈایا، اور اسی روز شیخ جلال الدین ہاشمی کے پوتے، جلال الدین ہاشمی محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، کے پوتے یا نماز محلوق ہوئے، انہوں نے سر منڈوایا، مرید ہوئے۔ اور مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی نئے سرے سے محلوق ہوئے، دوبارہ مرید ہوئے، پر تجدید بیعت کی۔ شیخ عثمان سوستانی نے کلاه کی درخواست کی، کلاه یعنی ٹوپی کی درخواست کی اور کلاه پائی، اور شمس الدین کو خرقہ ملا، شمس الدین کو خرقہ ملا۔ بہت ہی راحت والا دن تھا، بہت ہی راحت والا دن تھا۔ اس موقع پر بدر الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت بیان فرمائی، بدر الدین غزنوی کی حکایت فرمائی کہ جب وہ شیخ الاسلام قطب الدین اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے، سر کے بال اتروائے تو شیخ نے فرمایا، شیخ قطب الدین کی خدمت میں آئے اور سر کے بال اتروائے یعنی مرید ہوئے، تو شیخ نے فرمایا بحقیقت چراغ کشتہ شود چون بیرون رفت از سرش روغن، یعنی کیا؟ حقیقت میں چراغ اسی وقت بجھتا ہے، حقیقت میں چراغ اسی وقت بجھتا ہے جب اس کے سر سے روغن نکل جاتا ہے، یعنی چراغ اس وقت بجھتا ہے، چراغ کے سرے سے جب روغن نکلتا ہے تبھی وہ چراغ جلتا ہے۔ اور تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی روشن ہوتا ہے، اپنی روشنی پھیلاتا ہے جب اس کے سر سے تیل نکلتا ہے، جب وہ جل جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو تبھی جا کر اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیلتی ہے۔ یہ آج کی ہماری 15ویں مجلس، 14ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ملفوظات کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔